انوار فطرت صاحب سے بڑی دلچسپ گفتگو جاری ہے اور ہم انوار صاحب سے مزید موسیقی اور ادب کے حوالے سے بات کرتے ہیں. اچھا انوار صاحب، آپ نے سرائکی ادب کے حوالے سے بات کی، بڑی جامع بات، بڑی منفرد بات. اردو ادب کے حوالے سے بتائیں. اردو ادب میں ایسا ادیب، ایسا نام جس کو آپ نے جم کے پڑھا ہو یا جم کے سمجھا ہو یا جم کے آبزرو کیا ہو. بھائی ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ میں بہت زیادہ پڑھاکو نہیں ہوں. ویسے لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ یہاں تو پڑھتا ہی رہتا ہے. میں حالانکہ اتنا پڑھاکو نہیں ہوں، اور جو پڑھ بھی لیتا ہوں تو وہ کتاب ختم ہوئی اور ساتھ ہی رخصت بھی ہو جاتی ہے. کتاب رخصت ہو جاتی ہے، بس ٹھیک ہے، مجھے یاد نہیں رہتا بعد میں. تو میں بچپن میں مثلا میرے ماموں جو تھے وہ میں نے بتایا وہ اجڑ قسم کے پختون تھے، لیکن ایک بات ان نے بڑی میرے لیے جو آج بھی اچنبھا مجھے محسوس ہوتا ہے یاد کر کے، کہ ان کو کہانی سننے کا بڑا شوق تھا. ان کے جو ملازمین تھے ان میں ایک دو شخصیتیں وہ کہانی ٹیلرز، جو اسٹوری ٹیلرز ہوتے ہیں وہ رکھتے تھے. وہ ان کی باقاعدہ ملازم ہوتے تھے. اچھا. ہاں، تو دو لوگ ایسے ہوتے تھے کم از کم. ایک اس لیے اضافی ہوتا تھا کہ ایک چھٹی بھی جا سکتا ہے، تو پھر بات پیچھے کہانی تو چلنی چاہیے. تو وہ جو پیچھے رہ جانے والا ہے وہ پھر وہ کہانی اس کی جگہ جو ہے ہاں، وہ ملے. لیکن جو چھٹی پہ جاتا ہے وہ پہلی کہانی ختم کرے گا تو چھٹی اس کو ملے گی. اچھا. اور وہ جائے گا شک جائے گا. اور پھر وہ دلچسپ بات ہے. ہاں وہ اچھا یہ اسٹوری ٹیلنگ جو ہے یہ ایک الگ سے ایک آرٹ ہے یار. اچھا وہ اسٹوری ٹیلرز جو تھے وہ پشتوں کے تھے، وہ ہمیں پشتوں میں کہانی سناتے تھے. اچھا. اچھا وہ اتنے کمال کے لوگ ہوتے تھے کہ ساتھ وہ بڑے آوازوں کے ایکٹر ہوتے تھے. آواز میں تاثر ایک ایسا پیدا کرتے تھے کہ وہ کوئی ہاتھوں کی اشاریت سے نہیں بات کرتے تھے. سادہ سے لوگ ہوتے تھے. ٹھیک ہے، جیسے حجرے میں بیٹھنے والے پٹھان ہوتے ہیں، تو اب تو خیر ہمارے ہاں حجرے کا تصور ہی شاید اب وہ نہ ہو جو ہمارے ذہن میں موجود ہے. تو وہ اسے سیدھے سیدھے پٹھان ہوتے تھے. وہ ایسے بیٹھے ہیں سارے لوگ، تو وہ فیملی کے لوگ بیٹھے ہیں اور وہ سردی ہے تو الاؤ جل رہا ہے اور سامنے ہم بیٹھے ہیں تو وہ شخص اسٹوری سنا رہا ہے. اچھا وہ سارا تاثر آوازوں سے پیدا کرتا ہے. اور اچھا وہ کمال یہ ہوتا تھا کہ مثلاً ایک سٹوری ہے جیسے رمضان کا مہینہ آغاز ہو رہا ہے، تو وہ پہلے روزے سے وہ شروع کرتا ہے کہانی. اب وہ چل رہا ہے تو اب اگر روزہ 29 کا مہینہ ہے تو ایگزیکٹ 29ویں پہ وہ ختم ہو جاتی ہے کہانی. وہ بالکل اگر 30 پہ چلا گیا ہے تو یہ نہیں ہے کہ وہ ایبرپٹلی اب 30 پہ آ گیا اب کیا کریں یار اب تو بڑی بالکل نہیں وہ قصدن ختم نہیں کرنا. ہاں وہ ان کا ٹیمپو وہی رہے گا. ٹیمپو وہی رہے گا اور وہ 30ویں پہ جا کے ختم کر دے گا کہانی کو. اس طرح سے ہم اچھا پھر ایک تیسرے ایک لوگ بھی ہوتے تھے ہمارے پاس. یہ دو تو وہ ہوتے تھے نا پشتو کے اسٹوری ٹیلر. ایک وہ ہوتے تھے جو ریڈر ہوتے تھے، وہ اردو کے ریڈر ہیں جیسے. تو یہ جو مثلاً طلسم ہوش ربا ہے، داستان میر حمزہ ہے، الف لیلا ہے، جیسے یہ ہم نے اس زمانے میں اس کی ریڈنگ سنی. اچھا. ہاں یہ کون سے سن کی بات کر رہے ہیں اور کس جگہ کی بات کر رہے ہیں؟ اور پھر آپ پختون کے نام سے اجڑ بھی لگاتے ہیں
اور اتنی تہذیب اور ہاں۔ اتنا علمی گھرانہ. یار یہ معلوم نہیں ہے مجھے یہ کیا تضاد تھا ہمارے پاس. اتنی موٹی موٹی یہ ہوتی تھی طلسم ہوش ربا. بعد میں تو خیر اسی زمانے میں شاید تھی. رئیس احمد جعفری صاحب نے اس کی ایوریج ایک فارم بھی شائع کر دی تھی جو 1200-1300 صفحات کی تھی. پھر آگے اس کی ایک ایوریج فارم 600-700 صفحات کی کر دی تھی. لیکن ہم نے جو سنی وہ بہت بھاری بھرکم کتاب تھی. تو وہ ایک ہمارے میں لالا اسحاق ہوتے تھے. اچھا ہمیں اجازت نہیں تھی ملازموں کا نام لینے کی نا، اس نام لے کے پکارنے کی، ہاں، ادب سے پکارنے. ہاں جیسے اسحاق ہیں تو وہ ہم کو لازم تھا کہ چونکہ وہ زیادہ عمر میں فرق نہیں تو لالا اسحاق ہے. تو مستری بابا ہے جیسے، اس طرح سے مطلب مختلف نام ہوتے تھے. رسپیکٹ سے ہاں انتظام. یہ جسات ضرور ہے. تو وہ اب پھر وہی بات ہے کہ تھے تو وہ اجڑ آدمی، لیکن یہ سب کیسے کرتے تھے مینیج. اور متشدد آدمی بھی تھے میرے ماموں، پٹائی باقاعدہ کرتے تھے. خیر وہ یہ چیزیں ہم نے اس عمر میں ان سے سنی. تو آپ اگر کہیں میں اردو ادب کی طرف کیسے آیا تو مجھے تو معلوم نہیں ہے بھائی. یہ چیزیں میں جیسے بڑی خوبصورت اردو ہوتی تھی اس کی طلسم ہوش ربا کی. الف لیلہ و لیلہ جیسے ہے، یہ اچھا ترجمہ ایک ہوتا تھا. وہ جیسے رتن ناتھ سرشار وغیرہ کے انہوں نے بھی اس کو کیا ہے، ٹرانسلیٹ کیا ہے. بہت اچھا خوبصورت اردو وہ ہم کو سننے کو ملتی تھی. پڑھتے تو ہم نے تو پڑھتے کیا تھے، ہم پڑھ نہیں سکتے تھے اس میں، اتنے چھوٹے تھے ہم. وہ سب سننے کو ملتی تھی. تو وہ اس زمانے میں بہت سے ایسی ووکیبلری تھی جو ہمارے پاس ایسی آٹومیٹکلی بغیر کسی کوشش کے، بغیر کسی پوچھ لیتے تھے ہم. ہاں تو ہم بھائی یہ چاچا یہ کیا لفظ ہے. تو وہ پھر لالا اسحاق بتاتے تھے. لالا اسحاق ایک ایسے آدمی ہیں جو شاید میں ان کو کبھی بھول نہیں پاؤں گا. زندہ تو نہیں ہوں گے وہ، بخشش فرمائے ان کو. ادھر کے تھے، مری کے رہنے والے تھے. خیر وہ مجھے پڑھنے کی طرف پہلی کتاب جو مجھ کو لے کے لا کے دی انہوں نے وہ تھی سونے کا انڈا دینے والی مرغی. اور وہ لا کے دی. انہوں نے کہا لو یہ پڑھو. تو وہ منا کہتے تھے منا یہ پڑھو. وہ میں نے دیکھا، وہ پڑھنا تھوڑا آ گیا تھا اس وقت. یہ کتنی تیسری میں. اور یہ جو آپ کے ماموں یہاں پنڈی بھی تھے یا یہ ملتان کی بات کر رہے ہیں؟ یہ ملتان ہی کی بات کر رہے ہیں. تو یہاں جب آئے تو کچھ نہیں ہے. یہ جتنی عیش و عشرت ہے جو میں نے دیکھی اپنی زندگی میں یہ وہی کی ہے، ملتان کی. فادر بھی ادھر ہی تھے؟ فادر مطلب فیملی ادھر ہی تھی فادر میں آپ؟ ہاں میں یہی تو بتا رہا ہوں کہ اتنی لمبی کہانی ہے پھر آپ بور ہو جائیں گے. اچھا ٹھیک ہے. اسپیس نہیں ہے آپ کے پاس. خیر وہ اس وقت نہیں تھے ادھر، وہ انڈیا میں تھے. اچھا ہاں انڈیا میں تھے اور قید میں تھے. خیر بہرحال 1965 کے بعد پھر پکڑے گئے. جاسوس قرار دے دیا جاتا تھا انہیں. ویسے ہی خواہ جاسوس کہاں پہ شریف آدمی تھے میرے والد. اچھا میرا ددحال جتنا میرا ننحال ان پڑھ تھا اجڑ تھا اتنا میرا ددحال پڑھا لکھا. تو وہ پھر یہاں جب ان کو کوئٹ انڈیا کا نوٹس دیا گیا باقاعدہ کہ بھائی نکل جاؤ، پہلے تو جانے نہیں دیتے تھے، پھر کوئٹ انڈیا کا نوٹس دے دیا ادھر آ گئے.
خیر تو وہ کہہ رہا ہوں کہ وہ انہوں نے مجھے وہ کتاب لا کر دی تو وہ میں نے پڑھ دی. جہاں کچھ مشکل لگتا تھا میں کہتا تھا لالا یہ کیا ہے یہ مجھے بتاؤ. لالا جی تو وہ بتاتے تھے. تو وہ ایک طرح سے میرے استاد تھے. لالا اسحاق. ہاں لالا اسحاق صاحب اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے. آمین. خیر وہ اس طرح سے آگے چلتے گئے اور پھر بعض اوقات بڑے بڑے مذہقہ خیز مقامات بھی آتے. مطلب میری عمر کے لیے وہ مذہقہ خیز تھے. ایک بار مجھے شوق پڑ گیا میں اقبال کو پڑھوں. اتنا چھوٹا تھا میں تو وہ میں نے لالا اسحاق سے بات کی. میں نے کہا مجھے اقبال پڑھنا ہے مجھ کو لا کر دیں آپ. تو کہنے لگے بھاوے میری سمجھ تھی کہا دنیا میں تو کیوں سمجھ سے اس بڑا تو ہو نا تھوڑا جا اور نہیں. میں ضد کرتا تھا. اس وقت ان کے ہر بک جو تھی وہ الگ الگ شکل میں بال جبریل ہاں میں سمجھ گیا الگ الگ حصوں میں. اس قسم کی. تو وہ بہرحال وہ میں نے ضد کر کے والی وہ رکھی رہی. ان کو دیکھ دیکھ کے خوش ہوتا تھا. پھر اس سے آگے بڑھے تو ایک ڈاکٹر یوسف حسین خان تھے انڈیا کے. اقبال پہ ان کی ایک کتاب تھی بڑی معروف کتاب ہے. اب بھی اکثر لوگ پڑھتے ہیں. میرے پاس اس وقت نہیں ہے. میں نے اٹھا کے دے دی ہے ادھر عابد سیال کو. کیا نام ہے اس کتاب کا؟ ایک ادھر ملتان میں ہوتا تھا عزیز بک اسٹال. تو میں ان کے پاس گیا تو میں نے ان سے کہا میں نے کہا آپ فلاں کتاب ہے. پھر وہ کہنے لگے ہاں صحیح خان صاحب ہے کوئی. تو میں نے کہا وہ مجھے دے دے گا. تو کیا کرے سو وہ مجھ سے مذاق کرے گا. تو میں نے کہا میں پڑھوں گا. تو سب پڑھنا سیکھ ہی دے. تم نے پڑھنا سیکھ لیا؟ تو میں نے کہا ہاں مجھے پڑھنا آتا ہے. تو وہ کاؤنٹر سے پکڑ کے مجھے اندر لے گئے نا. تو عزیز صاحب خود عزیز صاحب کے والد کی بات کر رہے ہیں. والد کا پتہ نہیں کیا نام تھا. عزیز بک اسٹال عزیز صاحب کے نام تھی. عزیز ان کے بیٹے تھے. بڑے دبلے پتلے ہینڈسم سے خوش شکل سے تھے. تو یہ جو بابا جی تھے یہ ذرا تھوڑے بھاری بھرکم تھے. لیکن مجھے شکل آج بھی یاد ہے. اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے. تو مجھے اٹھایا اسٹول پہ. اسٹول بنا ہوا تھا اس پہ لکڑی کے اس کو بٹھا دیا. جیسے کہ لگے بیٹے تھوڑا اور بڑے ہونا ہے ابھی تم نے. یہ تو وہ لوگ پڑھتے ہیں جو ایم اے میں پڑھتے ہیں اور ان کے نصاب میں شامل ہوتی ہے یہ کتاب. تو میں نے کہا نہیں مجھے چاہیے. اچھا وہ دکاندار ہے انہیں اس سے کیا میں پڑھ سکتا ہوں نہیں پڑھ سکتا ہوں. انہیں اٹھانی تھی کتاب. یہ لوگ نکالو پیسے. 8.5 روپے کی 9.5 روپے کی تھی شاید اس وقت. اب تو خیر وہ 900 یا 1000 روپے کی ہوگی. تو وہ 9 روپے کی تھی. تو وہ کہنے لگے تم کیا کرو گے. ایک تو وہ 9 روپے کی ہے اوپر سے تم اتنے ننھے سے ہو کہ تم اسٹول پہ چڑھ کے بیٹھ بھی نہیں سکتے ہو. میں تم کو اٹھایا اور یہاں بٹھایا ہے. کیا کرو گے اس کو؟ میں نے کہا میں پڑھوں گا. کہنے لگے اچھا. ایک رسالہ دیا. کہنے لگے یہ مجھے پڑھ کے تو سناؤ. تو وہ میں ریڈنگ تو اچھی تھی میری. تو میں نے پڑھ کے سنا. ہاں بے واہ تو تم بہت اچھا پڑھتے ہو. اچھا ٹھیک ہے. خیر اس طرح تھوڑی کتاب بہرحال میں نے ضد کر کے نا ان سے لے لی. 9 روپے کتاب میں لے گئے. تو میں نے کہا میں پیسے دے جاؤں گا. ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو وہ اگلے دن میں نے ممانی اپنی مرحومہ ان سے میں نے کہا یہ کتاب میں 9 روپے کی لایا ہوں مجھے پیسے دیں.
یہ میں نے دینے ہیں. انہوں نے 9 روپے دے دیے. تو وہ میں جا کے تو دے آیا ان کو. وہ کتاب بھی میں نے رکھ دی, وہ اقبالیات کے سیکشن میں سنبھال کے رکھ دی. اچھا واقعی وہ مجھ سے نہیں پڑھی جاتی تھی. بہت ہی یوسف حسین خان صاحب کی اردو تھی وہ, جو اس عمر کے بچوں کے لیے تو بہت آگے کے رائٹر تھے, بہت آگے کے رائٹر تھے. وہ کتاب آج بھی بڑی معزز سمجھی جاتی ہے, بڑی توقیر کی جاتی ہے اس کتاب کی. اس طرح سے میں پڑھنے کا آغاز کیا. میں کسی بیچارے مجھے جو سمجھانے والے تھے وہ ادیب شاعر تو تھے, لالا اسحاق تھے مسلم. لالا اسحاق واجبی سے پڑھے ہوئے تھے, بس کہیں اس زمانے میں میڈل ویڈل کیا ہوا تھا ہوگا, وہی تھے. لیکن وہ آپ مطالعے کی طرف لے رہے ہیں, مطلب آپ کو ہاں, مطالعے کا کی طرف. چسکا پڑ گیا آپ کو. یس, مطالعے کی طرف. تو پھر اردو ادب میں پہلی کتاب یا پہلا کیا سلسلہ ہوا پھر, یا اس طالب علمی کے دور میں ہاں, آپ کو کئی میں مطلب پڑھتے تو مختلف, میں نے کوئی خاص اس کے لیے کوشش نہیں کہ میں ادب کو ہی پڑھوں. مثلا اس زمانے میں ایک رائٹر ہوتے تھے علی ناصر زیدی. وہ سائنس کو فکشن بنا دیتے تھے لکھتے لکھتے میں. چھوٹی چھوٹی ان کی کتابیں ہوتی مجلد, بہت خوبصورت, بڑی اچھی پرنٹنگ ہوتی تھی, بڑے اچھے کاغذ میں چھپتی تھی. وہ بڑے عجیب رائٹر تھے. ویسے سائنس کو نا وہ ایسے بچوں کے لیے بنا دیتے تھے کہ میں تو خیر بڑے شوق سے پڑھتا تھا. اور بھی اس طرح کی عمر کے لوگ ہوں گے جو سائنس کو ان کے لکھے میں پڑھتے تھے. تو وہ میں پڑھتا رہا ایک عمر تک. پھر ناول جیسے آ گیا. یہ حجازی صاحب کیا تھے یہاں, حجازی صاحب جو تھے, نسیم حجازی صاحب. ہاں, ایک زمانے میں ان کا چسکا پڑا. ہاں وہ تو پھر ایک دور تھا نا نسیم حجازی صاحب. وہ پڑھتے رہے. لیکن میں نے نسیم حجازی ہوں یا یہ سب, یہ نہیں ہے کہ میں نے پہلی کتاب شروع کی ہے تو آخر تک میں ان کو پڑھتا گیا. بٹ ٹھیک ہے, آ گئی ہاتھ سامنے, کون ہے جی انسان, چلے ٹھیک ہے نسیم حجازی پڑھ لیا. جو آ گئی نا, جو آ گئی وہ پڑھتے. پھر ہاں پہلی غزل, پہلا شعر یاد ہے آپ کو, جب چلے یہ تو آپ کے ایک بن گیا مزاج, اور وہ بچپن سے ہی بنا, آپ کی گھٹی میں یا آپ کی لڑکپن میں جو چیزیں تھیں اس نے آپ کا مطالعے کا راستہ تو ہموار کر دیا اور طے بھی کر دیا. تو چھوڑ دیا ان کے لیے, اب یہ گاڑی ادب کی کسی نہ کسی اسٹیشن پہ پہنچ جائے گی. اور پھر وہ کیا ہوا طالب علمی کے دور میں, جب آپ مطالعہ کا آپ کا رجحان بنا تو شعر کی طرف کیسے آئے, یا آپ تو افسانے بھی بہت زبردست لکھتے ہیں؟ شعر کی طرف تو میں آیا ہوں کالج سے فارغ ہو کر. مطلب جسے باقاعدہ جسے شاعری کہتے ہیں, وہ بچپن میں تو چلیے گانا وانا ہوتا تھا, کبھی اٹھا کے قلم ایسی الٹے سیدھے روم بنا کے لکھ لیتے تھے. لیکن کوئی باقاعدہ کام نہیں کیا اس کے بعد. یہ باقاعدہ کام جو ہوا آغاز, وہ یہاں بہت بعد میں ہوا. 73 72 کے بعد آہستہ آہستہ کہیں محسوس ہوا کہ یار وہ چیزیں ایسے نا, کوئی نادیدہ شاخ ہے, اس پہ کوئی پھوٹ رہی ہیں ایسے, اس طرح سے کلک 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 ٹک 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 ہو رہی ہے کہیں. تو وہ جا کے تو اس وقت سے پھر ایک دن ایسے بلاسٹ ہو گیا. بلاسٹ کس سے ہوا, نثر سے ہوا یا شاعری سے ہوا؟ نہیں, میں نے کہا نا کہ میں آغاز تو وہاں سے کیا تھا نا, جیسے میں نے آپ کا نغمہ, جی جی بالکل, گانا, یہ جب ہوا تو یہ نظم سے ہوا تھا. ادھر کہیں کسی پرائیویٹ کالج میں شام گزارنے کے لیے داخلہ لے لیا تھا. وہاں ایک کوئی شاد صاحب تھے, مجھے یاد نہیں نام پورا, حمید شاد تھا کہ کیا نام تھا ان کا.
बुखारी थे, बड़े ऐसे मुनासिब से कद के ना, बड़े हैंडसम आदमी थे। तो मेरा ख्याल है कि वो नशा वशा भी करते होंगे, क्योंकि आंखें मखमूर रहती थी। वो बाकायदा शायर थे। तो वो कॉलेज में कोई मुशायरा वगैरह हुआ तो उन्होंने आगे पढ़ा। अच्छा, उन्होंने क्या पढ़ा, मुझे उनका अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा उनका लिखा हुआ जो भी था। तो वो फिर मेरे एक दोस्त भी होते थे, वो पता नहीं अमेरिका में थे शायद, जाहिद हुसैन खान। तो उनका मैंने तखल्लुस दिया था जाहिद नाजिश। खैर, वो मेरे साथ होते थे, दोनों हम बहुत ही दोस्त थे। ये अकालगढ़ में रहते थे वो। तो वो मैंने उनको सुनाई, मैंने कहा देखो ये मैंने ये लिखी है। आपने उस दिन शाद साहब को सुना, उस दिन बड़ी खूबसूरत नाज़म थी। कि लगे हाँ हाँ मुझे याद है। मैंने कहा ये मैंने लिखी है। तो वो ऐसे ही था, मुझे उसका उन्वान याद है, हम तेरे करीब आ जाते हैं। अच्छा, वो लिख दी, हम तेरे करीब आ जा। अच्छा, उसको अपने रिदम पे चलती रही। तो खासी मैं उन्होंने तवील लिखी, मैंने भी खासी तवील लिखी। हम तेरे करीब आ जाते हैं। भाई जब शाम को सूरज ढलता है, पता नहीं क्या पवन संदेशा चलता है, दिल में दुख सा पलता है, वगैरह वगैरह, इस तरह हम तेरे करीब आ जाते हैं। तो ये वो पहला नाज़िम थी, या ये भी एक तरह का गीत ही था। मैंने तो उसको गीत का उन्वान दिया था कि ये गीत है। तो वो कहने लगे कि ये तुम शाद साहब को सुनाओ। मैंने कहा नहीं, मैं शाद साहब को तो नहीं सुनाऊंगा, और सुनाता हूँ ना तो मैं किसी को नहीं था, अब भी नहीं सुनाता हूँ। तो वो कहने लगे कि ये नहीं, शाद साहब को तो सुनाओ भाई, उससे मुतासिर हो गए तुमने लिखी। मैंने कहा नहीं। खैर, वो एक दिन ऐसी क्लास में पढ़ते कहाँ थे, शरारतें करते थे। भाई उसने कुछ, वो आगे की क्लासेस में पढ़ते थे, शायद अंदर में पढ़ते होंगे। वो शाद साहब वो पढ़ते भी कहाँ थे, वो भी बड़े ऐसे ही आते थे, गपशप के दोस्तों से मिलने। बड़ी उम्र के थे वैसे। तो हम अगर उस वक्त 20-21 साल के थे, तो वो उस वक्त 30-35 बरस के आदमी थे। उनको जाके चुपके से दिया, ये देखें, आपने जो नज़म पढ़ी थी 2 हफ्ते पहले मुशायरे में, कहते ये वो अनवार ने लिखी है। किधर है अनवार, किधर है? उधर वो बैठा है, फिर बुलाओ इसको। क्योंकि मैं तो नहीं आया, मुझे मारेगा भी साथ अलग। क्यों मारेगा? कहते मैं तो नहीं सुनाता है किसी चीज़। चले चलो ठीक है, तुम बैठो, मैं मेरे साथ आओ। वो उठा के ले आया, कह हाँ अनवार ये तुमने नज़म लिखी है? मैंने कहा हाँ। तो वो आज मेरे पास बैठे, अच्छी है लिखो और लिखो। मैंने कहा क्या लिखी? कहते ये नज़म मैंने पढ़ ली है बेटे। लिखकर के हाथ में नज़म। मैंने कहा ये सुंदर जो पट्टे ने आपको दे दी होगी, ये चीज़ें कहाँ इस लायक है कि मैं आपको सुनाऊँ या किसी शरीफ आदमी को सुनाऊँ। कहते नहीं ये ठीक है, अंदर एतमाद पैदा करो। जो वो अमित शाह साहब ने कहा, लेकिन मैं आज तक एतमाद नहीं पैदा कर सका। वो वैसे ही हूँ मैं आज। लिखते तो रहे आप, इत्मीनान के हाँ, साथ लिखते रहे या इख्तिलाफ में लिखते रहे या मुतालबे में लिखते? बात ये है कि मैं रूस में जानता ही नहीं आज तक, है ना। मुल्तान का ज़माना था, जिस ज़माने में सब कहते थे कि ये रूस सीखो। तो वो तो ये रूस से सीख लो। तो
سیکھنے کی کوشش کی, نہیں سمجھ میں آتے تھے, فائلات بس باتیں نہیں سمجھ میں آ رہی, بعض مطلب نہیں آ رہا, بعض میری سمجھ میں نہیں آ رہی. بعض میرے دوست ہیں وہاں, اسی طرح انوار صاحب تھے. اب یہ اب تو خیر انوار بہت ہاشمی ہیں, تو انوار صاحب بھی عروج جانتے تھے, وہ بھی جانتے تھے. تو مجھ سے کہا میں نے کہا میں نہیں سمجھ میں آتی میری بات. بہت بس ٹھیک ہے, میں عروج نہیں پڑھ سکا.